گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ ذات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دعا کرنا، جن کے لڑ آپ لگے ہوئے ہیں ان کو ہر غم کی دعا کرنا۔ بس آپ نے عمل سے اپنی زندگی کو سجاتے جانا ہے، سجاتے جانا ہے، سجاتے جانا ہے۔ یاد رکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سادہ پیدا کیا اللہ نے، آپ کو وائٹ رنگ کا پیپر کاغذ دے دیا، آپ کے دل کو سفید پیدا کیا۔ اب یا تو آپ نے نورانی عمل کر کے اس کو نورانی کر لینا یا کالے عمل کر کے اس کو کالا کر لینا۔ اور یاد رکھیں عمل، بس عمل۔ فرمین مصطفیٰ کو کانوں کے مزے کے لیے نہ سنا کریں، فرمین مصطفیٰ کو عمل کے لیے سنا کریں، عمل کے لیے۔ تقریروں کے نمبر نہ لگایا کریں، نعت خوانوں کے نمبر نہ لگایا کریں۔ یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، یہ بڑا اچھا ہوا، یہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، آپ نے اس سے کیا لیا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بس یاد رکھیں آپ لوگ صوفی ہیں، آپ لوگ عمل کریں گے تو کچھ بنیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے صرف کانوں کا حظ لیں گے تو پھر حظ سے عمل حاصل نہیں ہوگا۔ حظ سے آپ کو حظ تو حاصل ہوگا لیکن حظ سے آپ کو حضور کی محبت نہیں حاصل ہوگی۔ حضور کی محبت آپ کو عمل سے حاصل ہوگی۔ حظ سے آپ کو حظ تو حاصل ہوگا لیکن حظ سے آپ کو حضور پاک کی سچی محبت نہیں حاصل ہوگی، حضوری حاصل نہیں ہوگی۔ حضور کے دربار میں حضوری آپ کو تب بھی حاصل ہوگی جب آپ حضور کے نقش قدم پہ چلیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ
میری یاد عطا آج کے بعد نیت کر لیں جو بھی فرمانے علی شان سنوں گا اپنی زندگی میں ڈال دوں گا حضور پاک کا جو بھی، تو پھر عمل سے آپ کی زندگی بنتی جائے گی بنتی جائے گی بنتی جائے گی. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کوئی طب پڑھتا تو طبیب بنتا، کوئی حکمت پڑھتا تو حکیم بنتا، کوئی MBA کرتا تو تاجر بنتا، کوئی PhD کرتا تو ڈاکٹر بنتا، کوئی کشف المحجوب پڑھتا تو سالک بنتا، صوفی بنتا، اللہ کا ولی بنتا. سالک اور صوفی اور اللہ کا ولی بننے کے لیے حضرت سید حجویر کے مرشد پاک نے گر دیا. سید حجویر کے مرشد پاک حضرت جنید بغدادی، آپ جنیدی بھی ہیں، جن سے نسبت بیعت ہے ان کا نام ابو الفضل محمد بن حسن کچلیہ، لیکن ان کے جو اصل جو سلسلہ آگے وہ جنیدیہ. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، روزہ آدھی طریقت ہے. روزہ کیا ہے؟ آدھی طریقت. جو صوفی بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، صالحین کی صف اول میں شمار ہونا چاہتا ہے، اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اسے کیا رکھنا پڑے گا؟ اسے روزہ رکھنا پڑے گا. جب وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر صالحین کی صفوں میں شمار ہو جائے گا. رجب کے مہینے ہیں، جی بھر کے روزے رکھیں، اس میں جی بھر کے روزے رکھیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے سرور کائنات کے فرمان خوشبودار کو اس طرح بیان فرمایا. آپ نے فرمایا جو رجب کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ رکھے گا، کل قیامت کو اللہ کے غضب کو وہ روزہ بجھا دے گا. ایک روزہ، ایک کل کا بڑا اہم روزہ ہے، چاند کی 15 ایام بیض کا تیسرا روزہ کل، اور رجب کا کل 15واں روزہ ہے. آج کھڑے کھڑے نیت کر لیں کہ کل روزہ رکھیں گے. اللہ کے حبیب لبیب، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا، رات کی شب بیداری نہ کرے، دن کا روزہ نہ رکھے، لذت ہی نہیں چکھ سکتا. جب علامہ اقبال نے چکھی نہ لذت روزوں پہ روزے رکھتے ہوئے اور رات کی شب بیداریاں کرتے ہوئے، تو پھر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آپ کو لذت آ جاتی ہے ایمان کی تو آپ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. بس پھر نہ جنت اور جہنم کی کوئی لالچ رہ جاتی ہے، نہ دنیا کی لالچ رہ جاتی ہے، بس اسی کی لالچ رہ جاتی ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کی ہیں، جنت و جہنم پیدا فرمایا. مولا علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہ تو جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات لائق کی عبادت ہے. اس کی ذات لائق کی عبادت ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ کا رب ایسا ہے جس نے آپ کو واٹر بال میں نہیں کبھی تنہا چھوڑا. یہاں کیسے تنہا چھوڑے گا؟ دنیا تو اسباب کا جہان ہے. اللہ سے جڑ جاؤ، بس اللہ سے صلح کر لو. اللہ سے صلح کرنے کی پہلی شرط نماز 5 گانا ہے. توبہ کرو پھر نماز 5 گانا شروع کر دو. اور یہ نماز ایک واحد چیز ہے جس کا اللہ نے دعویٰ کیا، یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ نیک ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا. بھائی کیسے نیک ہوگے؟ کچھ کرو گی تو نیک ہوگے. نماز شروع کر دو، یہ نیک بھی کر دے گی، با حیا بھی کر دے گی، با حیا بھی کر دے گی. حیا نصف ایمان ہے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 22 مارچ 2019 14 رجب المرجب 1440 ہجری جمعہ مبارک. رجب کا برکت والا مہینہ مبارک. ولادت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر مبارک. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت ابو درداء نے کیا اس حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا پہلے سنا دیا حصہ مبارک. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنے روزے کے مطابق سحری اور افطاری کے مطابق اس کا صدقہ کر دے، جب کھانا روزہ کھولنے لگے صدقہ اتنا کھانا جتنا رکھتا ہے اور کھولتا ہے صدقہ کر دے تو 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے. اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ ساری کائنات مل کے اس کے اجر کا حساب لگائے تو 10ویں حصے
کا حساب نہیں لگا سکتی کہ ایک روزہ رکھو اور اس کا صدقہ جو ہے وہ جو کھایا پیا اپنے کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دے دو، کسی کے ہاں بھیج دو، اگر کمبائن فیملیاں تو بہن بھائیوں کو بھیج دو، ورنہ اپنے مسجد کے قاری صاحب کے کسی نیک کو بھیجو، بس نیک کو کہ وہ پڑھے اور نوافل پڑھے، کھائے نوافل پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے، فلم ڈرامہ گانا بجانا دیکھے، آپ کا کھایا وہ ادھر نہ لگا دے۔ ویسے تو اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ روزی دینے والا۔ صوفیہ فرماتے ہیں آپ یہ دیکھ لیا کرو کہ جس کو آپ دے رہے ہو یہ صوم و صلات کا پابند ہو، کہ یہ کھا کے عبادات کرے تو آپ کو نفع پہنچے، اگر وہ کھا کے گناہ کرے تو اللہ پاک اس کے شر سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو ہمارے ایمان میں برکتیں اور خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ کتنے برس تھی؟ 30 برس تھی۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لائی۔ کیا دن تھا؟ 13 رجب تھی، جمعہ کا دن تھا۔ جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ جو طواف کعبہ کے لیے جب تشریف لائیں کو درد کی اتنی شدت ہوئی کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی۔ کعبے کی اس دیوار کے ساتھ جب جڑ کے بیٹھ گئی تو خدائے قادر مطلق نے کعبے کی دیوار کو شک کیا، آپ اندر تشریف لے گئی اور کائنات میں شیر خدا پیدا ہوئے، علی المرتضیٰ پیدا ہوئے۔ اور علامہ اقبال کا عشق تڑپا اور نے فرمایا کہ سیرا میسر نشد ہی سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ کسی کو آج سے پہلے کائنات میں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور اس کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ کعبے میں ولادتیں تو ہوئی ہوں گی لیکن کوئی ایسی ہستی نہیں پیدا ہوئی کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو۔ دو چیزیں جوڑ دی علامہ اقبال نے کہ سیرا میسر نشد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ جمعے کا دن 13 رجب الرجب دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کو پھر ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مبارک۔ آگے کرامت میں آپ کا ذکر کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کرامت ہے مولا علی۔ آپ کا نام حیدر ہے، حیدر کا مطلب ہے شیر، ایسا شیر جو 2 ٹکڑے کر دے، اور کرار کا مطلب ہے پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ حیدر کرار ہیں آپ، حیدر کرار۔ اب عمر بن عبد ود کا واقعہ بھی آگے کرامت میں آتا ہے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 267، موضوع سید حجویر اور مشائخ کی کرامت۔ سید حجویر نے اپنے ذاتی مشاہدات یہاں بیان کیے ہیں۔ آگے جو 2 کرامتیں بیان کی ہیں آپ نے، ایک بزرگ کی، فرغانہ میں یہ رہتے تھے، چائنا کا علاقہ، آپ کے مرشد پاک چائنا تک بھی پہنچے ہوئے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں۔ فرغانہ کا یہ علاقہ تھا، ان کی کرامت سنائی ہے، اور ایک ابو سعید کی، وہ مہنا کی کرامت سنائی ہے۔ آپ نے اپنی ذاتی یہ 2 کرامتیں سنائی ہیں۔ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ ولایت کی انتہا کو بھی جانتے ہیں، ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، تبھی آپ نے ولایت پہ اس قدر عمیق گفتگو کیا۔ کشف المحجوب ولی بنانے والی کتاب ہے۔ کیا بنانے والی کتاب ہے؟ خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں، کسی کو شیخ کامل نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ مرشد ہے۔ مرشد کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا، رہنما، جو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی ذات تک پہنچا دے گی۔ آپ نے اس کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے۔ ہر حجویری کے پاس ہونی چاہیے، ہر حجویری کے پاس کشف المحجوب ہونی چاہیے۔ داخلے مفت کرتے ہیں، کتاب تحفتاً دیتے ہیں، بس بیٹھتے جائیں تو آپ کی باری آ جاتی ہے۔ ہفتے بعد 1 کلاس ہوتی ہے۔ ابھی نیٹ سے 266 کلاس نمبر دیکھ سکتے ہیں کھول کے۔ ابھی وہ نیٹ پہ جا چکی ہوئی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹس، کوئی کمر کلاس میں نہ آ سکے تو اپنی کلاس کو نیٹ سے لے سکتا ہے۔
نیٹ سے لے سکتا ہے. جڑ جائیں اللہ سے جڑ جائیں. یاد رکھیں جو الف سے جڑے گا وہی بچے گا. صوفیہ کہتے ہیں زمین و آسمان چکی کے دو پارٹ ہے, اللہ کی ذات الف ہے, اور جب چکی کے ساتھ جو دانے جڑے رہتے ہیں وہی بچتے ہیں, باقی سب پس جاتے ہیں. جڑ جائیں اللہ کے ساتھ, صلح کر لیں اللہ سے. اللہ کے فرمانے والی شان کو کبھی مذاق نہ سمجھیں. جب سے ہم نے اللہ کے فرمانے والی شان کو مذاق سمجھا ہم دنیا میں مذاق بن گئے. ہر چیز کی حد قرآن نے بیان کیا. مرد و عورت کی سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں اللہ نے ایک حد بیان کیا. جب نگاہ پڑے تو نگاہ نیچے کر لو. جس نے نگاہ نیچے نہ کی اس نے اللہ کی حد توڑ دی. جس نے خیال کو پرگندہ کیا. آج یہ دور ہے, میں اس لیے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے, یہ جو آج معاملات ہیں لو میرج کے, ان کو ختم کرو. یہ ماں باپ کے ذمہ لگا دو کام, ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. یاد رکھو اپنے فیصلے انسان کو برباد کر دیتے ہیں. ماں باپ کا غلط فیصلہ بھی ہوا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا, کیونکہ اللہ نے ان کی اطاعت کا وعدہ کیا. اللہ نے ماں باپ کا ہی ساتھ دینا. آپ کا فیصلہ جتنا بھی مرضی اچھا ہوا, ماں باپ کے دل ٹوٹے ہوں گے وہ فیصلہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ پہلے تو آپ نے اللہ کی حد توڑی ہے. ماں باپ کا دل تو بعد میں توڑا. اللہ نے تو آپ کو کہا تھا نگاہ نہ اٹھائیں, نگاہ نہ زمین سے اٹھائیں. صوفیہ علماء کرام کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. صوفیہ فرماتے ہیں پہلی نگاہ سے ہی بچ. لال رنگ کی شلوار عورت ہی ہوگی اوپر, پہلی نگاہ سے بھی بچ. صوفیہ پہلی نگاہ سے بھی بچاتے ہیں. جب آپ دیکھو گے ہی نہیں تو پھر خیال کیسے آئے گا؟ جب خیال ہی نہیں آئے گا تو میسج کیسے کرو گے؟ جب میسج ہی نہیں کرو گے تو کال کیسے کرو گے؟ جب کال ہی نہیں کرو گے تو ملاقات کیسے کرو گے؟ جب ملاقات ہی نہیں کرو گے تو پھر گناہ کیسے کرو گے؟ اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. جب یہ اللہ نے یہاں حد لگا دیا تو پھر پسند کہاں چلی؟ پھر کوئی پسند نہیں ہے. وہ ایک لمحہ ہے, صرف لمحہ. جب حکم دیا گیا کہ دیکھ لو, پسند کر لو اور ہاں کر دو, پیچھے اس کے کچھ نہیں ہے. پیچھے اس کے کچھ نہیں ہے. ماں باپ نے دیکھ لیا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اوکے کر دینا, یہ اجازت ہے, یہ اتنی پسند کی اجازت ہے. باقی وہ جو پیچھے ہے وہ تو آپ حدیں توڑتے ہوئے آ رہے ہیں. حدیں توڑتے ماں باپ کے دل بھی توڑ دیے ہیں. اب ان میں آپ کو کیا ملے گا؟ ان شادیوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ ساری ذمہ داریاں اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیں. وہ آپ سے بڑے جینیس ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, زندگی کا ایک حصہ گزار کے آئے ہوئے ہیں. یقیناً وہ آپ سے اچھا فیصلہ کریں گے. وہ جو فیصلہ وہ کریں گے اس میں اللہ برکت ڈال دے گا. آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی. جو آپ ان کے سینوں پہ قدم رکھ کے ان کو منوا تو لیں گے, لیکن ان کے دل کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جب ان کے دل نہیں ٹھنڈے ہوں گے تو یاد رکھنا پھر کبھی آپ کے دل بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں کرتا اللہ اس کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع سید حجویر اور مشائخ کی کرامات. درود پاک پڑھیں. شجرے یاد کریں. جب میں پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو شجرے یاد ہو جائیں. یہ ایسے شجرے ہیں صوفیہ لکھتے ہیں, ان کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے, ان کے توسل سے بارش مانگی جائے, ان کے توسل سے اولاد مانگی جائے, میاں بیوی کی محبت مانگی جائے, اولاد کی فرما برداری مانگی جائے, تو ان شجروں کے صدقے اللہ پاک عطا فرما دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. آپ کو مبارک ہو. 3 نسبتیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے تو آپ کی کرامت بڑی خوبصورت ہے. حیدر کرار پلٹ کر حملہ کرنے والے, ہائے 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 کہاں اقبال یاد آ جاتے ہیں. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہو گرم رکھنے, مومن تو فاتح ہے, یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. عمر بن عبد ود, ایک روایت میں ود آتا ہے, ایک روایت میں ود آتا ہے. ود ہو یا ود ہو, مولا علی سے ود نہیں ہو سکتا.
ود ہو یا ود ہو، مولا علی سے ود نہیں ہو سکتا۔ 100 جنگوں کا فاتح کون تھا یہ؟ 100 جنگوں کا فاتح، 20 فٹ چوڑی خندق، جنگ خندق کا واقعہ، 20 فٹ چوڑی خندق، گھوڑے سے دوڑتا ہوا آیا عمر بن عبد ود اور خندق کو کراس کر گیا گھوڑے سمیت، اور صحابہ کی جماعت میں جا کے اس نے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے، اٹھ پڑے، حضور پاک نے پکڑ کے بٹھا لیا، کہا علی بیٹھو، یہ امر ہے، امر 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 ہے، 100 جنگوں کا فاتح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھ گئے، پھر اس نے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو مقابلے میں آئے، جوش جہاد میں علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہوئے، حضور پاک نے پھر بازو پکڑا، کہا علی یہ امر ہے، امر امر۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا، اس نے پھر للکارا اس بدبخت نے، اس نے کہا جنت کے شوق ختم ہو گئے سب کے۔ اس نے جب یہ گفتگو کی کہ کدھر گئے آپ لوگوں کے جنت کے شوق، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ تیسری بار کھڑے ہوئے۔ یہ نصیبہ حضرت علی المرتضیٰ کا تھا کہ کوئی اور صحابی کھڑا نہ ہوا، یہ نصیبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو جب دوبارہ تیسری بار کھڑے ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا یہ امر ہے، امر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بس دعا کر دیجیے۔ شیر کی طرح لپکے اس کی طرف، کس کی طرح؟ حیدر کا مطلب ہے شیر، اور کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ شیر کی طرح لپکے، اور یہ شیر پڑھتے جا رہے تھے کہ میں حیدر کرار ہوں، میں حیدر کرار ہوں۔ عمر کے جب عمر کے پاس آئے تو عمر نے پوچھا کون؟ عمر بن بد نے کہا علی۔ اس نے کہا علی بن ابی طالب، علی بن عبد المطلب؟ کہا نہیں علی بن ابی طالب۔ کہا بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا متکبر تھا وہ عمر بن عبد ود، اتنا۔ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا او بدبخت، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بدبخت میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے غصے میں چھلانگ لگا دی اور دھکیلتا ہوا علی المرتضیٰ کو بڑی دور تک لے گیا، اتنی گرد اڑی کہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پے وار کیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال پہ روکتے گئے، ایک وار نے ڈھال کاٹی اور کندھے پہ تلوار لگی علی المرتضیٰ کے۔ جب شیر زخمی ہوتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ 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 اللہ، شیر خدا حیدر کرار شیر خدا نے جب تلوار کا وار کیا، عمر بن عبد ود کی ڈھال بھی کٹی، تلوار کندھے پہ لگی، عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ عمر بن عبد ود کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی کندھے تک گئی، کندھے کو کاٹتی ہوئی زمین تک گئی، وہ اس مردود کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے اس کی لاش پہ قدم رکھا، کہا کہ تو بتوں کا پجاری ہے، میں خدائے محمد کا بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں اس کی پوجا عبادت کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ آپ کو پھر ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت مبارک ہو۔ 13 رجب جمعے کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 10 برس ہوئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے، آپ بچے بھی شیر خدا ہی تھے، سب سے پہلے آپ نے مردوں میں اسلام قبول کیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بڑے جوان مردوں میں، آزادوں میں پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، بڑی بڑی ہستیاں، آپ کو مبارک ہو، آپ ان کے ذکر سنتے ہیں، اور اگر آپ ان ذکروں کو عمل میں ڈال لیں تو خدا کی قسم پھر آپ کے ذکر بھی ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کے ذکر بھی ہونے لگے۔ میں نے ابھی کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، بس کانوں کے مزے کے لیے نہیں۔ آج سے علی کے ماننے والوں نماز نہ کبھی ضائع ہونے دینا، خدا کی قسم نماز تو درکنار، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی،
سبحان اللہ. کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. ان کے بیٹے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 65 سال عمر پائی, نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی. عمل عمل ہے, عمل, محبت عمل ہے. آپ اپنے پاپا سے کہتے ہیں, ابو سے, ابو امی سے کہتے ہیں میں بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے. جب وہ آپ کو پانی کے گلاس کا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں پانی خود پی لیں, پیار میں بڑا کرتا ہوں. تو بتائیں یہ پیار کرتے ہیں؟ نہیں پیار کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. یہ پیار تب بھی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں. ابھی ان کے منہ سے پانی کا پے ہی نکلا ہو تو پانی کا گلاس لے کے آپ کھڑے ہو, پانی کا گلاس لے کے آپ کھڑے ہو. حضرت ہائے حضرت با یزید بستامی رحمت یاد آگے, بہت بڑی ہستی ہے. فرماتے ہیں ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزر گئی, ماں کو ملنے کا ایک دن دل کیا تو جب ماں کو ملنے آیا تو ماں نے پانی مانگا, سردی بڑی تھی, دیکھا گھڑے میں پانی نہیں تھا, بھاگا گیا, پانی لے کے آیا جب تو اتنی ٹھنڈ تھی, کہتے ہیں پانی کا پیالہ میرے ہاتھوں میں جم گیا. میں دیکھا تو ماں سوئی ہوئی تھی, میں ساری رات ماں کے سرانے پانی لیے کھڑا رہا. دن چڑھا, ماں کی جب آنکھ کھلی تو پوچھا با یزید, فرمایا ماں ساری رات سے کھڑا ہوں. ماں نے منہ ماتھا چوم لیا اور اللہ سے دعا کی. اسی ٹائم اللہ نے ولایت سے مالا مال کر دیا, ولایت سے مالا مال کر دیا. ماں باپ کے پیروں سے لگتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چوما کریں, ان کے پیر بھی چوما کریں. خدا کی قسم آپ کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دی. جو ماں باپ کے قدموں سے جڑ جائے گا سمجھو وہ عرش سے اور جنت سے جڑ گیا, وہ خانہ کعبے کی چوکھٹ سے جڑ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. سید حجویر بھی شیر خدا ہیں, 40 سال سفر میں رہے, 40 سال. بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. سفر میں تو نماز پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے. آپ کو ان نمازوں کا صدقہ آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا. اگر آپ کو ان سے محبت ہے, محبت اتباع سکھاتی ہے, محبت نوکر بنا دیتی ہے, محبت پاگل کر دیتی ہے, محبت دیوانہ کر دیتی ہے. اگر نہیں کرتی, ہوش رہتی ہے, تو پھر محبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اے ایمان والو اس طرح کا پیار کرو کہ ہوش ہی کوئی نہ رہے, ہوش ہی کوئی نہ رہے کہ میری دکان کا کیا بنے گا. جب اذان کا وقت ہو جائے تو ہوش ہی کوئی نہ رہے. بھاگو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہو سکے نماز کی نیت کرو. اللہ پاک ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح ولی کا ایک مطلب کار ساز ہے, کام بنانے والا. تے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئے, مرد ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل راہ نہ کائی. مرد, یہاں مرد میں نے ولی لے لیا, ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کئی. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی نسبت سے اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ نہ کوئی دین کی مشکل رہے, نہ کوئی دنیا کی مشکل. دین بھی ہمارا کندن بن جائے, دنیا بھی ہماری کندن بن جائے. اللہ پاک ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. سید حجویر کی صدقے اپنے درس کی طرف آ جائیں, چھوٹا سا درس ہے اور دعا کرتے ہیں. درود پاک سے, بڑے انہمات سے سید حجویر کے سونے سے لکھے ہوئے الفاظ شروع ہونے لگے ہیں. دل میں اتارتے جائیں اور بڑے غور سے اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدات آپ نے لکھے ہیں. یہ دونوں آپ کا درس کا موضوع سید حجویر اور مشائخ کی کرامات, درس نمبر 267, سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وادی فرغانہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام شلاتک تھا. آپ یہ اپنی بیتی سنا رہے ہیں, بڑے غور سے آپ نے سننی ہے. کہتے ہیں کہ وادی فرغانہ میں لکھا کہ یہ چین کا ایک علاقہ ہے,
فرغانہ میں، وہاں فرماتے ہیں وہ اس وقت افغانستان میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہاں ایک گاؤں تھا، کیا فرماتے ہیں، وادی فرغانہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سلاتک بھی لکھا بعض کتابوں میں، شلاتک بھی تھا۔ وہاں ایک بزرگ درویش رہتے تھے جنہیں اوتاد میں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ اوتاد تھے، وہ جو بزرگ وہاں رہتے تھے۔ داتا صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے، تھوڑا سا میں آپ کو روبے لوا بتاؤں، جب داتا صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے تو داتا صاحب مختصر عرصے میں طویل سفر کو طے کر گئے۔ ان بزرگوں نے جب پوچھا کہ کیسے آئے ہیں، کہا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو فرمایا کہ یہ طویل مسافت کو تھوڑی دیر میں طے کر لینا یہ تو بچوں کا کام ہے، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ اب آپ اس طرح کریں کہ اس کی طرف سفر کریں جس تک کوئی پہنچتا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس تک پہنچ جائیں۔ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں وادی فرغانہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام شلاتک تھا، وہاں ایک بزرگ درویش رہتے تھے جنہیں اوتاد میں سمجھا جاتا تھا، لوگ انہیں باپ عمر کہتے تھے۔ وہاں کا رواج یہ تھا، شہر کے سب سے بڑے بزرگ کو باپ کہتے تھے۔ ان بزرگ کے ہاں ایک فاطمہ نامی ضعیف کنیز بھی تھی، ان بزرگوں کے ہاں ایک کنیز تھی جس کا نام فاطمہ تھا، ضعیف تھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اوسکند سے ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں ان کے سامنے آیا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کی میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے بڑی مہربانی اور شفقت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اے فرزند میں فلاں دن سے مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں اس وقت تک دیکھتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے فرزند میں تمہیں فلاں دن سے مسلسل دیکھ رہا ہوں اور اس دن تک دیکھتا رہوں گا جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ آگے داتا صاحب کی گفتگو سنیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں جب میں نے ان بزرگ کے بتائے ہوئے دن کے بارے میں غور کیا تو وہ یہ وہی دن تھا جب میں نے توبہ کی تھی، جب میں نے اس دن سے نظر رکھی ہوئی ہے۔ آگے میں توبہ کی گفتگو حاصل کلام میں کروں گا۔ ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کی توبہ عاجزی بھی ہے، ان کی توبہ عاجزی ہے، ان کا توبہ کرنا کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے توبہ کی تھی پھر بزرگ نے فرمایا فرزند تھوڑی مدت میں طویل مسافت طے کرنا بچوں کا کام ہوتا ہے، اس زیارت کے بعد اس کی زیارت کرو جس تک کوئی پہنچ سکے۔ لگتا ہے کہ آپ بڑی طویل مسافت تھوڑی دیر میں طے کر گئے، ولایت کے انتہا پہ تھے آپ، تو آپ نے فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہے۔ وہ جو بڑے بزرگ تھے باپ نے کہا، فرمایا کہ یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، اس زیارت کے بعد یعنی میری زیارت کرنے کے بعد ان بزرگوں نے کہا اس زیارت کے بعد اس کی زیارت کرو جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اور اس کی زیارت کرنے کے لیے مسافت طے کرنا کوئی شرط نہیں۔ اس کی زیارت کرو۔ کیا پیغام ہے آپ سب کو، مجھے بھی، یوسف بھائی کو بھی، سب کو پیغام ہے کہ اب اس زیارت کے بعد ان بزرگوں نے سید حجویر سے کہا، سید حجویر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس زیارت کے بعد اس کی زیارت کرو جس کی زیارت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں ہو جائیں، اور اس کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا کوئی شرط نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے۔ آپ نے اس کو اندر سے ہی تلاش کر لینا، آپ نے اس کو اندر سے ہی تلاش کر لینا۔ بابا بلے شاہ یہاں یاد آ گئی، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے پھر اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈنا تے پھر مقید جانا، تم ہی تو ہے تے میں بھی تو ہاں، بلا کون نہ مانا، بلا کون نہ مانا۔ اللہ پاک ہمیں وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابا بلے شاہ کے کلام کو حدیث پاک سے سمجھے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنی ذات کو، اس نے پہچان لیا اپنے رب کو، اس نے جسے پتہ لگ گیا کہ میں کیا ہوں اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ داتا صاحب کا قول ہے یہ کہ جسے پتہ لگ جائے کہ میں کیا ہوں اسے پھر یہ پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اور سید حجویر فرماتے ہیں اس کے بعد داتا صاحب یہاں کرامتیں ثابت کر رہے ہیں، کرامتیں کہ کرامت ہوتی ہے، کرامتیں قیامت تک رہیں گی، ولی ہوتے ہیں، ولی قیامت تک رہیں گے۔ آپ میں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور ولی منتخب ہوگا، بس عمل سے مجاہدے سے۔ یاد رکھیں مجاہدے سے ہی مشاہدے ہوتے ہیں۔ مجاہدہ ہی نہیں کرے گا، نماز پنجگانہ ہی نہیں پڑھے گا، روزہ ہی نہیں رکھے گا، رات کو شب بیداری ہی نہیں کرے گا، مجاہدہ ہی نہیں کرے گا تو مشاہدہ کیسے ہوگا؟ کیسے پائے گا اس کو؟ کیسے پائے گا؟ اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو مجاہدے کرو۔ اللہ ہمیں مجاہدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سید حجویر فرماتے ہیں اس کے بعد بزرگ نے اپنی کنیز سے کہا اے فاطمہ کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ تاکہ درویش کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو وہ خدمت گزار خاتون ایک تھال میں تازہ انگور لے آئی، حالانکہ انگوروں کا موسم نہیں تھا،
آپ فرماتے ہیں اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا. یہ کرامت ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بے موسم پھل دے دیتا ہے. اگر آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے نا, میں یہاں روک کے بات کر رہا ہوں, تو پھر وہ آپ کو بھی ہر کچھ, ہر چیز ہی بے موسمی دے گا. ملک کے حالات جیسے بھی ہوں آپ کے حالات صحیح ہوں گے, آپ کے ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اس کے دوست بن جاؤ, ولی بن جاؤ. داتا صاحب فرماتے ہیں حالانکہ وہ انگورائے ہے, حالانکہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا اور تھال میں کچھ تازہ کھجوریں بھی تھی, حالانکہ فرغانہ میں تازہ کھجوریں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں فرغانہ میں تازہ کھجوریں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ دونوں کرامتیں ہیں, انگور کا, تازہ پھلوں کا, اور اس کے بعد وہ داتا صاحب کا مختصر ٹائم میں طویل سفر کو طے کرنا, یہ بھی داتا صاحب کی کرامت ہے. اور توبہ, اس کا حاصل کلام, پھر آگے چھوٹا سا ایک واقعہ, پھر آگے توبہ کرتے ہیں. اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ توبہ 3 طرح کی ہے. ایک ہماری توبہ ہے, داتا صاحب کی توبہ تو عاجزی والی توبہ ہے نا. ہماری توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے. آج ہم بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں گے بس گناہ کے سارے دروازے آج سے بند, فلم, ڈرامہ, گانا, باجا, جھوٹ, غیبت, چگلی, بد نگاہی, سب بات سے بند. تو یہ ہماری توبہ ہے. اب ایک نیکوں کی توبہ ہے, علماء کرام کی توبہ ہے. ان کی توبہ غفلت سے ہے کہ نماز میں تھوڑی کسی ٹائم دیر آگے پیچھے, جماعت میں تکبیر اولیٰ کا رہ جانا, یہ چھوٹی چھوٹی, یہ کس کی توبہ ہے؟ یہ علماء کرام صالحین کی توبہ ہے. ایک مقربین کی توبہ ہے, وہ کیا کہ وہ اپنی نیکی کی طرف نہ کبھی دیکھے. 3 طرح کی توبہ سید حجویر نے بیان کیا. ایک توبہ گناہوں سے ہے, ایک توبہ غفلت سے ہے, ایک توبہ مقربین کی ہے کہ وہ اپنی نیکی کی طرف کبھی دھیان نہ کرے. جس مقام و مرتبے پہ پہنچ جائیں, اللہ پاک ان تینوں مقاموں پہ جب آپ کو پہنچائے, پہلے تو گناہ سے توبہ کریں, پھر غفلت سے توبہ کریں, پھر جب مقرب بن جائیں تو پھر اپنے عمل کو دیکھنے سے توبہ کریں. اللہ پاک ہمیں بہت ساری برکتیں دے. دوسرے مشائخ کا بہت چھوٹا سا واقعہ, حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مہنا میں, مہنا ایک گاؤں شہر ہے, گاؤں ہوگا اس کو شہر. ایک دن میں حضرت ابو سعید کے مزار پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اپنی عادت کے مطابق. یہاں ایک بڑا بریک سا پوائنٹ ہے, آپ مزارات پہ موتقف بھی ہوتے تھے, مزارات پہ بیٹھتے بھی تھے. کیا لکھا؟ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اپنی عادت کے مطابق. صوفیہ کے مزارات پہ بیٹھنا آپ کے مرشد پاک کی سنت ہے, عادت ہے, ادا ہے. مزارات پہ ضرور بیٹھا کریں, ضرور بیٹھا کریں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں مہنا میں ایک دن میں حضرت شیخ ابو سعید کے مزار پر اپنی عادت کے مطابق اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اسی دوران مجھے ایک سفید کبوتر نظر آیا جو قبر کے غلاف کے نیچے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کسی نے چھوڑا ہوا کبوتر آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور وہ غلاف ہٹا کے دیکھا تو کبوتر نہیں تھا. 1 دن 2 دن 3 دن روز کے واقعہ ہوا. تو پھر مجھے ایک دن حضرت ابو سعید کی زیارت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہیں, یہ میرے اعمال کی صفائی ہے, یہ میری قبر میں میرا دل لگانے کے لیے آتا ہے. چاہتا تو کبوتر بن کے ہوگا, نیچے خدا جانے کیا معاملہ ہوگا, نیچے کیا معاملہ ہوگا. اب آپ اس بات کو سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں اپنی عادت کے مطابق اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اسی دوران مجھے ایک سفید کبوتر نظر آیا جو قبر پر پڑے غلاف کے نیچے چلا گیا. میں نے سوچا شاید یہ کبوتر کسی نے چھوڑا ہوگا. میں اٹھا اور میں نے چادر کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی چیز موجود نہ تھی. دوسرے دن, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو میں بہت حیران ہوا, یہاں تک کہ میں نے خواب میں حضرت ابو سعید کی زیارت کی, ان سے اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ کبوتر میرے معاملے کی صفائی ہے جو روزانہ میری قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آتا ہے, میرا ساتھ دینے کے لیے آتا ہے. وآخر دعوانا انل الحمدللہ رب العالمین. مجھے یہاں ایک روایت یاد آ گئی. کہتی ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں چلا جائے گا تو سارے معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت, بالکل ہم خود کو ہی سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں, یہ بھی اللہ ہی نے ہمارے دل میں ڈالا ہوا ہے. ہماری شکل کا بہت خوبصورت ایک انسان, عورت ہو تو اس کے ساتھ عورت, مرد ہو اقبال شاہین صاحب کے ساتھ اقبال شاہین, اسی طرح طاہر سعید صاحب کے ساتھ, اسی طرح سب جو میرے مدنی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں سب اسی طرح کا. جب کوئی دوسرا شخص اس کے پاس آ جائے گا, وہ پوچھے گا کہ بھائی تو کون ہے, تو وہ کہے گا کہ میں تیری دنیا میں وہ نیکیاں ہوں جو تو کیا کرتا تھا, آج مجھے اللہ نے حکم دیا تیری شکل کا بنا کے بھیج دیا کہ میں قبر میں تیرا دل لگا کے رکھوں, قبر میں تیرا دل لگا کے رکھوں. آج نیت کر لیں, عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی نیکی کو کبھی چھوٹا یا کبھی ہلکا نہیں سمجھیں گے, کہ ہماری قبر میں ہماری ہی طرح کا ایک خوبصورت جوان داخل ہو جائے اور ہمارے دل کو لگا کے رکھے. وہ ہماری نیکیاں ہوں گی. زیادہ سے زیادہ کرو کہ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کو
بلند کر دے اور سارے گناہوں سے آج سچے دل سے رجب کے توبہ والے مہینے میں توبہ کر لو تو اللہ پاک آپ کو ایسے کر دے گا جیسے ابھی آپ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو زمین و آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر دے، پھر ایک بار سچے دل سے مجھے پکار اور مجھے کیا کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس پھر جڑ جانا۔ اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں یا اللہ، جس دن سے ہم پیدا ہوئے آج کے دن تک اللہ پاک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ رب العالمین تیرے حبیب کو گواہ بنا کے، سید حجویر کو گواہ بنا کے اللہ پاک دل سے ان گناہوں کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تجھے جمعے کے دن کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت با سعادت کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ جو کبھی رخ زیبا پہ کبھی شانوں پہ ہوا کرتی تھی، یا اللہ تجھے تیرے حبیب لبیب کی ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے والی آنکھوں کا واسطہ، ان کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کی اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت و حدیث و قرآن کا صدقہ، جگر گوشہ امام حسین کا صدقہ، یا رب العالمین بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ہم سب کے ساری پچھلی زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری چلتی کے بل نکال دیں، یا اللہ ہماری چلتی کو جو بل پڑے ہیں وہ نکال دیں، یا اللہ ہمیں اطمینان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی، اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، نئی زندگیاں باہر جا کے شروع کرو گے تو آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں۔ بس آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا، یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، پچھلی نمازیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جس کا لینا دینا پوری کوشش کرتے رہنا ایمانداری کے ساتھ، جس سے زیادتی کیا اس سے معافی مانگ لینا، جتنا ہو گیا جو رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كاف الكرام مصباح الجرم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبلاد سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا جو 1000 مرتبہ روز درود پاک پڑھے گا جنت میں تو جا ہی جائے گا انشاءاللہ، پر جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کنڈا آپ کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا۔ ابھی یہ صلوا علیہ وآلہ درود پاک ہے، یہی ایک مرتبہ بلغ الأولى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله 1000 مرتبہ صلوا علیہ وآلہ، چند
لمحے لگتے ہیں اتنی بڑی سعادت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرما. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. یا اللہ تو فرماتا ہے جب کوئی 3 مرتبہ پکارتا ہے تو میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے. یا اللہ تجھے اپنی رحمت کاملہ عاجلہ کا واسطہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. گناہوں کے بوجھ اتار دے, گناہوں کے بوجھ اتار دے, گناہوں کی گٹھلیاں اتار دے, ہمیں پاک کر دے. جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے اللہ وہ گناہ معاف کر دے. رزق میں تنگیاں ہو گئی اللہ وہ گناہ معاف کر دے. اولادیں سرکش ہو گئی اللہ وہ گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں سعادت مند کر دے, خوش بخت کر دے, سعید کر دے. یا اللہ طاہر سے صاحب کی بھی ساری مشکلیں آسان کر دے. اقبال شیخ صاحب کی, شہریار صاحب کی, آج یا اللہ کسی کی نسبتی والدہ اسپتال میں داخل ہے ان کی, اللہ تعالیٰ عمران صاحب کی, جملہ اصغر علی حجویری کی, اللہ پاک مدنی بھائی کی, یا رب العالمین واصف کی والدہ کو بھی صحت کے لیے عطا فرما دے. اللہ جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے, یوسف بھائی آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ دور دراز سے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہیں. تجھے اس چوکھٹ کا واسطہ جس چوکھٹ کے بارے میں یا رب العالمین جس چوکھٹ کے بارے میں عبد الرحمن جامی نے فرمایا ان کی چوکھٹ کی خاک کو اٹھا, آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکیں. تجھے اس چوکھٹ کا واسطہ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے. اللہ پاک ان کے کزن بیمار ان کو صحت دے دے. اللہ ان کی شادی ہوئی ان میں برکت دے دے. جلدی اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے مدنی منع عطا فرما دے, مدنی منیاں عطا فرما دے. میاں بیوی کی محبت میں ہمیشہ برکت رکھنا. اللہ جن جن کی گھروں میں جھگڑے ہیں پاک کر دے, گھروں کو دارالامان بنا دے, برکت کی جگہ بنا دے. جو مقدموں میں گرفتار ہیں اللہ ان کو آزادیاں دے دے. اللہ رب العالمین ان کو آزادیاں دے دے. بزرگوں نے فرمایا جیل میں جو شخص ہو یا جیل کے باہر والا, اس کے لیے اگر سورہ جن ایک مرتبہ روز پڑھے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے رہائی کے اسباب پیدا کرے گا. سورہ جن جیل کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے یا اس کا نیت کر کے باہر والے بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ سالوں سے جیلوں میں اللہ ان کو رہائی عطا فرما. اللہ ملک کی خیر فرما. اللہ جو بیمار جھوٹے مقدموں میں پھنسے ان کو نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو سچے مقدموں میں پھنسے ان کو بھی توبہ قبول فرما. یا اللہ مشکلیں حل فرما. مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے مشکلیں حل کر, شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے, دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے, رزق حلال سے جیبوں کو بھر دے, دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ جو دور دراز جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے سیدہ کائنات کا واسطہ ہے, سب کی خیر فرما دے. جو بچیاں یا بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں علی المرتضیٰ کی ولادت کے صدقے اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا کر دے. اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا کر دے. اللہ شاہد کے نکاح کے اسباب پیدا کر دے. کل کے اللہ نکاح کے اسباب پیدا کر دے. جن کے بچے یا بچیاں اجڑ گئی ہیں دوبارہ آباد کر دے. اللہ جو بچے یا بچے نے امتحان دیا کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم پہ کرم کر دے, فضل کر دے. اللہ ہم پہ رحم کر دے. خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت رد کنی ور قبول, بنو دست دامان آل رسول, بنو دست دامان آل رسول, بنو دست دامان آل رسول. وفقد ومری ردا ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد آلہ و اصحابہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.